يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، کسی بھی خطیب کے لیے خطاب کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کے موضوع کا انتخاب مشکل ہوتا ہے۔ آپ سب حضرات بڑے اہتمام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی کام کی بات آپ کو بتائی جائے اور آپ کا وقت ضائع نہ کیا جائے، تو کافی سوچ بچار میں انسان مبتلا رہتا ہے کہ کس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ تو آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے میرا، آپ کا، ہم سب کا مقصد تخلیق۔ سورۃ الذاریات کی 3 آیات اس میں بڑی واضح اور بڑی فیصلہ کن ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ ما اريد منهم من رزق، نہ تو میں ان سے کسی رزق کا طالب ہوں، وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود دینے والا ہے، پرووائڈر ہے اور مضبوط قوت کا مالک ہے۔ اس دنیا میں ہمارے جو بھی تعلقات ہوتے ہیں وہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ان پر ہم کتنے ہی پردے ڈال لیں اخلاقیات کے، لیکن ڈیپ ڈاؤن اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قریب ترین تعلق کے اعتبار سے انسانوں میں سے والدین ہیں۔ قرآن مجید میں 5 مقامات پر کم و بیش، کم سے کم 5 کو میں گنوا سکتا ہوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور تنہا اسی کی بندگی کرو۔ لیکن والدین کے حقوق ہیں۔ اسی طرح ہمارے انسانوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ آج میں اس کے کام آؤں گا، کل یہ میرے کام آئے گا۔ اور والدین کے سلسلے میں بھی جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے۔ والدین اولاد پر انویسٹ کرتے ہیں، اور میری انویسٹمنٹ سے مراد صرف مالی انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے کہ جب تک بچہ خود کمانے کے قابل نہیں ہوتا تو اس پر ساری جو مالی انویسٹمنٹ ہے وہ اس کے والدین کرتے ہیں، بالخصوص اس کا والد کرتا ہے، اس کی لائبلٹی ہے۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو صرف بیٹوں کے ذمے ان کو فائنینشلی سپورٹ کرنا نہیں ہے،
بلکہ بسا اوقات، بلکہ آج کل تو اکثر اوقات والدین کا اتنا سورس آف انکم ہوتا ہے کہ وہ مالی اعتبار سے اپنی اولاد پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. تو والدین کے حقوق میں صرف مالی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اس کو بڑا غور سے سمجھیے اور پلے باندھنے کی کوشش کیجیے بات کو، بلکہ ان کے بے شمار حقوق ہیں کہ وہ سب کچھ جو انہوں نے تمہیں دیا تھا، اب جس چیز کی بھی ان کو ضرورت پڑے وہ پرووائڈ کرنا. والدین اولاد کو کیا کچھ دیتے ہیں اس کا حساب لگانا ممکن نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہل بھی نہیں سکتا، اس کی کروٹ بھی اس کی ماں اس کو دلاتی ہے. وہ دودھ پیتا ہے تو اس میں پیٹ میں ساتھ دودھ کی ہوا بھر جاتی ہے تو اس کی ماں اس کو ڈکار بھی دلاتی ہے. یعنی یہاں سے شروع ہو جائیں اور پھر آپ آگے چلتے چلے جائیں تو جہاں جہاں وہ ہیلپ فل ہیں اس کے والدین اس کے لیے، ان اوکیزنز کو گننا ممکن نہیں اور ان ایکٹس کو کاؤنٹ کرنا، حساب لگانا ممکن نہیں ہے. پھر اسپون فیڈنگ ہے، پھر اس کے بعد پھر ایک ایک لقمہ منہ میں ڈالنا ہے. صرف ایک کھانے کے اعتبار سے آپ دیکھتے چلے جائیں. پھر بچہ جو ہے وہ کھیل میں مصروف ہوتا ہے اور ماں اس کا لقمہ لے لے کر اس کے پیچھے بھی جا کر اس کو کھلاتی ہے. بچہ جو ہے وہ انکار کرتا ہے میں نہیں کھانا، ماں کسی اور حساب سے اس کو کھلاتی ہے. یعنی صرف ایک کھانے کو آپ کاؤنٹ کریں تو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ اس کے کتنے احسانات ہیں. پھر سہارا ہے، میں نے کیا کہ بچہ موو بھی نہیں کر سکتا تو اس کی ماں اس کو کروٹ بھی دلاتی ہے، ڈکار بھی دلاتی ہے، اور ایسے بے شمار ایکٹس ہیں کہ جن میں وہ ہیلپ کرتی ہے. جب بچہ خود اٹھ نہیں سکتا تو اس کو اٹھاتی ہے، بیٹھ نہیں سکتا تو اس کو بٹھاتی ہے، خود لیٹ نہیں سکتا تو اس کو لٹاتی ہے، پھر کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو سہارا دے کر چلنا سکھاتی ہے، اور پھر جب وہ خود زیادہ چل نہیں سکتا تو اس کو اٹھاتے ہیں والدین اس کے. یعنی قدم قدم پر وہ اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. اب بڑھاپے میں کوئی بھی سٹیج آ جائے، والدین فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اولاد پر تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو فائنینشلی سپورٹ کریں. سے بڑا عجیب ایک واقعہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ اپنی اولاد میں مگن رہتا ہے اور میرا خیال نہیں رکھتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا بھیجا. عرب کا بچہ شاعر ہوتا تھا تو راستے میں وہ یاد کرتا آ رہا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو کیا کچھ اس کے لیے کیا تھا، اور وہ اشعار میں گنگناتا ہوا آ رہا تھا. تو وحی کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح وہ شعر کہتا ہوا آ رہا ہے آپ کے حکم کے مطابق. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری بات جو ہے وہ کیس تمہارا بعد میں سنوں گا، پہلے وہ اشعار مجھے سناؤ کہ جو تم راستے میں گنگناتے ہوئے آ رہے تھے. تو اس نے وہ شعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے شروع کیے، اور بڑے بچے کے ساتھ جب تم ایسا کرتے تھے ہم ایسا کرتے تھے، جب یہ ہوا تو پھر ہم نے ایسا کیا، تمہارا ایسے سپورٹ کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ گئی. اور جب اس نے اپنے وہ اشعار ختم کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر اس کے باپ کے ہاتھ میں پکڑ کر کہا بیٹے کو انتا و مالو کا لے ابھی کا، تم بھی اور تمہارا مال بھی تم اپنے باپ کے ہو. ابھی کل ہی ایک بڑی خوبصورت پوسٹ کسی صاحب نے مجھے بھیجی کہ کویت کی، امریکہ سے بھیجی، ہمارے پہلے پڑوسی ہوا کرتے تھے یہاں پر، انہوں نے بھیجی کہ کویت کے ایک کورٹ میں، ایک عدالت میں ایک شخص نے عدالت میں کیس دائر کیا کہ یہ میرا بیٹا مجھے کچھ دیتا نہیں. خیر
عدالت نے سمن کر لیا بیٹے کو. تو بیٹے نے آ کر کہا کہ جی مجھے ان کو سپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, میرا باپ تو خود مالدار ہے. باپ نے کہا کہ بس آپ بے شک ایک جو کویتی دینار ہے آپ یہ حکم کر دیں کہ یہ ہر مہینے مجھے ایک کویتی دینار خود آ کر میرے ہاتھ میں دیا کرے. خیر عدالت نے وہ حکم جاری کر دیا. تو عدالت سے جب وہ نکل رہا تھا تو جج صاحب نے اس کو بلا کر پوچھا, یعنی اس کو کہا ٹھہر جاؤ ذرا. تو اس سے پوچھا کہ جی یہ آپ نے کیا مطالبہ کیا ہے کہ ایک دینار جو ہے وہ مجھے دے دیا کرے. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ مہینوں مجھے نہیں ملتا آپ میں اس کی شکل کو ترس جاتا ہوں. میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ ایک دینار دے اور خود مجھے آ کے پکڑائے تاکہ میں کم سے کم ایک مہینے کے بعد اس کی شکل دیکھ سکوں. یعنی بچوں کے والدین کے لیے بچے کی شکل دیکھنا یہ ایک ایسا فنومینن ہے جس کو بچہ محسوس نہیں کر سکتا کہ میرے والدین کی نیڈ کیا ہے, لیکن اس کے لیے اہتمام. تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہاں پر فرمایا گیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں. نہ میں ان سے روٹی مانگتا ہوں, نہ میں ان سے رزق مانگتا ہوں, نہ اللہ تعالیٰ سہارے کا طالب ہے. یعنی جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو سہارا دینا بھی بیٹے کی ذمہ داری. وہ بالکل چل نہ سکیں اور ان کو کندھوں پہ اٹھانا پڑے وہ بھی اس کی ذمہ داری. وہ خود واش روم نہ جا سکیں ان کو لے کے جانا بھی اس کی ذمہ داری. خود طہارت نہ کر سکے تو ان کو طہارت کرانا بھی یعنی بیٹے کی ذمہ داری. صرف اس فرق کے ساتھ کہ ماں کو یہ کام جو ہے وہ اس کے بہاف پر اس کی بیوی کرائے گی, لیکن بہرحال ذمہ داری جو ہے وہ بیٹے ہی کی ہے. ایک بیوی جو ہے وہ یہ نہیں کرتی تو دوسری شادی کرے, خواہ اس کو کوئی نوکرانی رکھ کر دے, لیکن بہرحال ذمہ داری جو ہے وہ بیٹے ہی کی ہے. یہ بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہے. بیٹیاں اپنے گھر والی ہو جاتی ہیں اور ان کی اصل لائبلٹی ان کا شوہر ہے اور اس کے بہاف پر انہیں کوئی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنی ہے, لیکن والدین کی خدمت یہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے. اس بات کو ہمیں خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. تو یہاں ان سب کی نفی کی جا رہی ہے. سورۃ بنی اسرائیل کے آخر میں یہ بات فرمائی گئی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. اے نبی کہہ دو, بتا دو صاف صاف کہ ساری حمد اس اللہ کی ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اور نہ ہی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ, اور نہ ہی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی دوست ہے. اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے ولی ہیں, لیکن آؤٹ آف ویکنس نہیں ہے نا. اور اس کی بادشاہت میں, اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ بادشاہ ہے تو اس کی ایک پورا مشینری ہے نا جو سارا نظام کو چلا رہی ہے. سارے کام بادشاہ خود تو نہیں کرتا. ہمارے ہاں چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے اور اس کی ذمہ داری ہے ملک چلانا, لیکن اکیلا تو نہیں چلاتا, اس کی پوری کیبنٹ چلاتی ہے. اس کی نیچے جو ہے وہ پولیس ہے, تینوں فورسز ہیں, پھر پیراملٹری فورسز ہیں, ان سب کی بنیاد پر وہ چلاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہے کہ وہ اکیلا سارے کام نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی حکومت میں بھی کوئی شریک نہیں, اور اللہ تعالیٰ کا کوئی دوست ویکنس کی وجہ سے بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ بڑا اہم سوال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. نہ وہ کھانا مانگتا ہے ہم سے, نہ سہارا مانگتا ہے, نہ حکومت میں کوئی ہیلپ مانگتا ہے. ہی از فلی کیپیبل ٹو ڈو ایوری تھنگ. تو پھر کس لیے پیدا کیا؟ بندگی کے لیے پیدا کیا. صرف اس کا تقاضا کیا ہے کہ مجھے اپنا رب مان لو اور یہ تسلیم کر لو کہ تم میرے غلام ہو, میرے بندے ہو, بس. اور پھر بندگی کا حق ادا کرو, بندگی کے تقاضوں کو پورا کرو. اب اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ اس بندگی کے تقاضے کیا ہیں تو انشاءاللہ ساری بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں کیوں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر
اپنے آپ کو اس کی بندگی میں دینا. اس کے کیا تقاضے ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا تو یہی ہے کہ اس بات کو مان لیا جائے. اس میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ انسان کا ایک میں کو ماننا، میں کو مانوں. یعنی اپنی آزادی کو ختم کرنے کا اعلان کرنا کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں اپنے رب کا، اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں. اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. تو ماننے کے بعد جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ مانگنے کا تقاضا ہے. مانگا ہمیشہ اپنے مالک سے جاتا ہے. مالک کے علاوہ جب مانگا جاتا ہے تو وہ مالک کے لیے بھی شرم کی بات ہوتی ہے اور مانگنے والے کے لیے بھی وہ شرم کی بات ہوتی ہے. میں سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں. یعنی غلام تو خیر بہت چھوٹی چیز ہوتا ہے. ہمارے ملازم جو آزاد ہیں، اپنی آزاد مرضی سے وہ ہماری ملازمت اختیار کرتے ہیں، ہماری نوکری اختیار کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے ہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہو اور ہمارا ملازم اس کے سامنے اپنا دکھڑا کھول کر بیٹھ جائے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ تم نے ہماری بے عزتی کروا دی. ہمارے مہمان کے سامنے اپنا پرابلم کیوں رکھا ہے؟ حالانکہ وہ نوکر ہوتا ہے، امپلائی ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا. تو جس کے ہم غلام ہیں، جب ہم اس کا در چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جائیں گے، کسی اور سے مانگیں گے، تو پھر کم سے کم بات جو میں کہتا ہوں وہ ہم سے خوش نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا. یہ جو میں اور آپ مسلمان ہیں، میرے خیال میں سب لوگ جو ہیں ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں یہ اس سے پہلے ہندو تھے یا سکھ تھے. یعنی آپ اپنا کوئی شرجہ نسب آپ کو اگر مل جائے اس پہ دیکھیے گا کہ کچھ نسلیں پہلے ہمارے بڑے جو تھے وہ ہندو یا سکھ تھے. صوفیاء کرام اپنے مرشد کے حکم پر، اپنے مرشد کے حکم پر کسی جگہ آ کر بیٹھ گئے. کسی کے مرشد نے کہا کہ تم پاک پٹن جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کے مرشد نے کہا کہ تم لاہور جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کے مرشد نے کہا کہ تم ملتان جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کے مرشد نے کہا کہ تم اجمیر جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا کہ دہلی جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا کہ چٹاگانگ میں جا کے بیٹھ جاؤ. مرشد کے حکم پر وہ نقل مکانی کر کے یہاں آ کر بیٹھ گئے. کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، بس مرشد نے حکم دیا، آگے بیٹھ گئے. بھوک لگی تو درختوں کے پتے کھا لیے. کوئی کھالا نہر جو ہے وہ پاس سے گزر رہی ہے، اس میں سے پانی پی لیا اور بیٹھے ہیں راستے پر. کوئی ذریعہ بن گیا، کہیں سے گھڑا جو ہے وہ لیا اور کسی ذریعے سے، اور اس کا گھڑے کا پانی رکھ کے اور ساتھ کوئی پیالہ رکھ کے بیٹھ گئے، اور جو بھی پونجی لے کے آئے تھے اس سے یہ چیزیں خرید کے بیٹھ گئے، اور راہ چلتے ہوئے لوگوں کو پانی پلانا. اب ظاہر ہے کہ ایئر کنڈیشن گاڑی نہیں ہے، گاڑیاں تو تھی نہیں اس وقت، تو کوئی آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے گرمی کے اندر تو اس کو پانی پیش کر دینا، تو جی بھائی جی پانی پی لو. وہ بیٹھ گیا، اس کو آہستہ آہستہ دین کی باتیں بتانی شروع کر دی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہمارا بندوبست کرتا ہے. باتیں لوگوں کو اچھی لگی، آگے بیٹھنا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ ان کو محسوس ہوا کہ یہ یہاں پر بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، کھاتا کیا ہے؟ پوچھا، انہیں آئیں بائیں شائیں کر دی، انہیں تھوڑا سا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ پتے جا کے کھا رہے ہیں. تو انہیں گھر جا کے کہا کہ اللہ کا بندہ ایک بیٹھا ہوا ہے یہاں آ کے، وہ پتے کھاتا ہے، بھائی کھانا دو اس کو. کھانا دینا شروع کر دیا. کئی لوگوں نے کھانا دینا شروع کر دیا، تو انہوں نے کیا کیا، لنگر لگا لیا.
پہلے صرف پانی پیش کرتے تھے راہ چلتے لوگوں کو، اب کھانا بھی پیش کرنے پڑتے، کھانا لے کے بیٹھے، جو آؤ کھانا ڈال کے بیٹھ کے کھا لیں گے، یہ کام کیا۔ اور پھر ہمارے بڑوں کو چپکے سے مسلمان بنایا۔ ظاہر ہندو اور سکھ تھے نا، لیکن ایک سٹیج پر آ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ کس نے کیا؟ یہ اللہ والوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ بڑا خاص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی لاٹھی کو سب ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکتا۔ وہ پنجابی کا لفظ ہے نا، بندہ کو بندہ۔ اللہ تعالیٰ بندہ کو بندہ دیکھ کے ڈیل کرتا ہے۔ ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو ہمارے کام نہیں رکتے، لیکن اللہ کے سب سے خاص بندے، سب سے پیارے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ مجھے یقین ہے کہ دل میں انشاءاللہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ان کی پکڑ کی۔ قریش نے یہودیوں سے جا کر پوچھا کہ یار ہمارے ہاں ایک بندہ ہے، وہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ذرا مشکل سوال بتاؤ نا، ہم اس سے پوچھیں۔ تو انہوں نے 3 سوال کہے۔ ایک تو خالص دینی مذہبی سوال تھا کہ روح کیا چیز ہے۔ دوسرے 2 جو سوال تھے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے سوال تھے، اور مکے والوں کو نہیں پتا تھا۔ یعنی ہمارے اسکولوں میں پاکستان کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو وہ بھی نہیں پڑھائی جاتی، پریشر ہے ہماری حکومتوں پر کہ تاریخ نہیں پڑھانی۔ بہرحال آج سے پہلے جب انگریز کی یہاں پر حکومت تھی تو ہمارے سارے جو بڑے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، انہوں نے برٹش ہسٹری پڑھی ہوئی ہے ہائی اسکول میں۔ یعنی مجھ سے جو پہلی کلاس تھی اس نے بھی برٹش ہسٹری پڑھی ہے، اور سلیبس تبدیل ہوا تھا تو پھر ہماری کلاس سے پاکستان کی تاریخ شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو مکے والوں کو بنی اسرائیل کی تاریخ معلوم نہیں تھی، اور بنی اسرائیل والوں کو مکے والوں کی تاریخ معلوم نہیں ہوگی، لیکن مکے کی اپنی روایات یعنی زبانی نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں چیزیں۔ لقمان وہ عرب کے ایک شخص تھے، غالباً بڑھئی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا، ان کے اقوال ان کے ہاں کوٹ کیے جاتے تھے، ان کا ایک مقام تھا، ان کی ایک عزت تھی۔ تو مشکل سوال پوچھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بتاؤں گا۔ ذہن میں کیا تھا کہ وہی آ جائے گی تو میں بتا دوں گا، لیکن ایک دن وہی نہیں آئے، اگلے دن آئے کہ کل بتاؤں گا، پھر کل بتاؤں گا، 15 دن گزر گئے، اور وہی کیسے آئی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کہیے کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اور جب بھی آپ بھول جائیں، یاد آنے پر اللہ کو یاد کیجیے۔ اسی طرح کا کوئی اللہ والا جس کا لنگر چل رہا تھا، اس کے دل میں خیال آ گیا کہ اب میری روٹی کا بندوبست ہو گیا ہے، یعنی یہ بھول گیا کہ مجھے روٹی اللہ کھلا رہا ہے، اب ذہن میں آ گیا کہ اب میری روٹی کا بندوبست ہو گیا ہے، لوگ مجھے کھانا بھیج دیتے ہیں اور میں کھا لیتا ہوں۔ اب چونکہ وہ اللہ والا تھا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو روک دیا۔ کسی کو خیال آیا کہ چلو سارے دیتے ہی ہیں، میں نہیں بھی کھانا لے کے جاؤں گا، آج کیا ہو جائے گا، کسی کو ویسے بھول گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ 3 دن تک کہیں سے کھانا نہیں آیا۔ اب جب بھوک سے نڈال ہو گئے تو اٹھ کر ساتھ والی بستی میں چلے گئے، دروازوں پر دستک دی، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو 3 روٹیاں ملیں بڑی قناعت کے ساتھ کہ بس 3 کافی ہیں۔ لے کر واپس آ رہے تھے، گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو گیا، بہت بھونکا، کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، چھڑی سے بڑا پیچھے ہٹایا، نہیں ہٹا، آخر ایک روٹی اس کو ڈال دی۔ کتے نے فٹافٹ وہ روٹی پھاڑی، کھائی، اور پھر پیچھے دوسری بھی ڈال دی، کتا پھر پیچھے، تیسری بھی ڈال دی، کتا پھر پیچھے، آخر جھنجلا کر اس کی طرف دیکھ کر چھڑی یوں اس کی طرف کر کے کہا، بے غیرت، 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں، اب بھی بھونک رہے ہو؟ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے بولنے والی، کتے کو بھی وہ زبان ملی، کتے نے کہا بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو۔
میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی 7 والے دروازے پر نہیں گیا. اتنے بے غیرت ہو کہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں، اور اس نے تمہیں 3 دن بھوکا رکھا ہے، اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے. تو بندگی کا سب سے پہلا تقاضا کہ پھر اسی سے مانگا جائے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے کہ تو میرا مالک ہے، تو مجھے دے گا. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو اسٹیبلش کرنے کا یہ بڑا آسان نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا، مانگتے رہنا، مانگتے چلے جانا، اور مانگتے ہی چلے جانا. اور فقیر بن کے مانگنا، چودھری بن کے نہیں مانگنا. یہ فقیر ہے نا ہمارے پیشہ ور، اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آخر آپ اس کو 10 روپے دینے پر مجبور ہو ہی جاتے ہیں نا، یا ڈانٹ دیتے ہیں. ڈانٹنے پر بھی پیچھے نہیں ہٹتا، آخر وہ کچھ نہ کچھ ان کی ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے، ایسا جیسے کوئی سیلز مین ہے نا، اچھا وہ بہرحال آپ کو پروڈکٹ جو ہے وہ دے کے ہی جاتا ہے، ایسے ان کی بھی ایک خاص ٹریننگ ہے کہ وہ آپ سے پیسے نکلوا کے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے فقیر بن کر اور منگتے بن کر اور پیری پہ کے مانگنا چاہیے، اور اسلوب بدل کے مانگنا چاہیے. جب ہم ایک پیٹنٹ نسخہ جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں تو وہ ان افیکٹو ہو جاتا ہے. جب ہم لگے بندے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو خود ہماری توجہ ان کی طرف نہیں ہوتی. الفاظ بدلنے چاہیے، اسلوب بدلنا چاہیے. ربا دے، مولا دے، آقا دے، یا اللہ دے، یعنی مختلف ناموں سے پکار کر، یعنی توجہ کے ساتھ. پھر یہ تو صرف پکارنے کے لیے ہو گئے نا الفاظ، کہ اس کو کہنا کیا ہے. اس کے علاوہ کئی اسلوب سے آپ بات بدل سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے کسی سے لے کے نہیں دینا، مجھے دے. تیرے پاس ہے، مجھے دے. تو تو سارے خزانوں کا مالک ہے، مجھے دے. پھر کہیں میں لے کے ہی جانا ہے. یعنی اسلوب بدلتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک ذاتی تعلق قائم ہوگا، اور جب ایک دفعہ آپ کو یہ مانگنا آ جائے گا تو آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ اس کا ایک ریسیپروکیٹل ایفیکٹ ہوگا. وہ کیا ہے کہ آپ کی نظر غیر اللہ سے ہٹتی چلی جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جی نہیں چاہے گا کہ میں کسی سے کچھ مانگوں. اصولی بات سمجھ لیجئے کہ جو طبعی فزیکل ذرائع ہیں آنکھوں سے نظر آنے والے، ان میں کسی سے ہیلپ لینا ناجائز نہیں ہے. ہمارا دین بڑا فطری دین ہے، وہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم، میری کوئی چیز نیچے گر گئی تو میں کہہ دوں اے سکندر سے پڑھائیں، اے محسن ذرا پکڑا دو مجھے، یہ جائز ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں بھی یہ سنت بھی ملتی ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار تھے، چابک نیچے گر گیا تو آپ نے اتر کر چابک اٹھایا، کسی سے نہیں کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا. یعنی ایک ترغیب ہے جو ہمارا دین ہمیں دلاتا ہے کہ ذات ایک ہی ہے جس سے مانگنا چاہیے، کسی سے ایکسپیکٹیشن نہیں. یہاں تک کہ میں عرض کروں گا کہ ایک ہے اولاد کو مینر سکھانا، اس کو تمیز سکھانا، بڑوں کا ادب سکھانا. ایک ہے اولاد سے ایکسپیکٹ کرنا. اولاد سے اس کو ٹریننگ دینی چاہیے لیکن ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سے امید نہیں رکھنی چاہیے. وہ ایک ہی ذات ہے کہ جس کے سامنے انسان کو ہاتھ پھیلانا چاہیے، جس سے امید وابستہ کرنی چاہیے، جس کے ساتھ اپنا کنڈا جو ہے وہ جا کے اٹکانا چاہیے. وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ کا کوئی کتنا بھی دوست ہو، کتنا بھی رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو،
ایسی مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ نہ کر سکے، کرنا چاہے بھی نہ کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ کیپیبل ہے، وہ ہمیشہ میری آپ کی ہیلپ کرنے پر قادر ہے، میرا اور آپ کا مسئلہ سولو کرنے پر قادر ہے، میری ضرورت کو پورا کرنے پر قادر ہے. تو اس سے مانگنا اور مانگتے چلے جانا، مانگتے چلے جانا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی حاجت اس سے کہتے رہنا. میں تو کوئی جو خاص حاجت ہو تو میں تو واک کرتے ہوئے بعض اوقات آدھا پونا گھنٹہ جو واک کرتا ہوں ایک ہی دعا اس سے مانگتا رہتا ہوں. الحمدللہ مایوسی نہیں ہوتی. اور میں آپ حضرات کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط بنائیے. اور یہ میں بتا دوں کہ میں کوئی بہت نیک آدمی تہجد گزار نہیں ہوں، فرض نمازیں الحمدللہ میں پڑھتا ہوں، ان دیٹ سینس کوئی بہت زیادہ نیک نہیں ہوں، میں گنہگار آدمی ہوں. لیکن اللہ کا مجھ پر یہ کرم ہوا ہے کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے. اور میں الحمدللہ مانگتا ہوں جب بھی کوئی کام پورا نہ ہو رہا ہو تو غور کرتا ہوں تو اس میری طرف سے کوئی کسر ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہوتا. لیکن جب بھی مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے تو کبھی مایوس نہیں ہوا. تو یہ بات ذہن میں بار بار شیطان لائے گا تو گنہگار آدمی ہے، ڈاکٹر صاحب نیک آدمی ہے. تو میں نے واضح کر دیا کہ میں کوئی تہجد گزار آدمی نیک آدمی نہیں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بھی مایوس نہیں کرتا. وہ جو میں نے اللہ والے کا واقعہ آپ کو سنایا ہے، وہ کوئی بہت بڑا آدمی تھا کہ جس میں ایک دفعہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اب میرے کھانے کا بندوبست ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا. تو یہ بار بار شیطان آپ کو کہے گا کہ میں گنہگار ہوں، تو گنہگار آدمی ہے، تو گنہگار آدمی ہے. اس کو جھٹکنا ہے، یہ کہنا ہے کہ ہاں میں گنہگار آدمی ہوں، لیکن بندہ اللہ تعالیٰ کا ہی. میرا مالک اللہ ہی ہے، میں غلام اسی کا ہوں، میں نے اسی سے مانگنا ہے. اس کے پاس ہے، اس نے دے دینا ہے مجھے. یعنی میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہوں، مثال دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو کوئی پیمنٹ کرنی ہے، کوئی لین دین ہے ہمارا، اور میں آپ سے کہتا کہ جی کل آپ آ جائیں میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا. میرے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے کہیں اور سے پیمنٹ آئے گی جس کی میں توقع رکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا. اگر کسی وجہ سے مجھے پیمنٹ نہیں آئے گی تو میں جتنا مرضی مخلص ہوں آپ کو پے کرنے کے بارے میں آپ کو پے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ذہن کو سمجھاتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے لے کر نہیں دینا. اس کی صرف سینکشن ہے، صرف اس کی طرف سے یس ہو جائے تو کام ہو جاتا ہے. وہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، اس نے کہیں سے لے کر نہیں دینا، وہ وسائل کا محتاج نہیں، اور وہ میری ضرورت پورا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، میری ہیلپ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے. اور غلامی کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ اس سے مانگا جائے. بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ اقبالی کا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، نہ تن تیرا نہ من. تن کہتے ہیں جسم کو، من کہتے ہیں دل کو. یعنی وہ جو انسان کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے انسان کا، وہ بھی اپنا نہیں رہتا اور اس کا جسم بھی اپنا نہیں رہتا. میں اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ جب تو غیر کے آگے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کوڑیوں کھوتا ہو جانا، تیرے پلے ککھ نہیں رہتا. تو اگر انسان نے اپنی نفی کرنی ہو، اپنے آپ کو زیرو کرنا ہو، تو پھر غیر اللہ کو پکارے. اپنی نظر میں وہ گر جائے گا، اپنی نظر میں. دوسروں کی نظر میں تو گرے یا نہ گرے، وہ اپنی نظر میں گر جائے گا. اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو آپ اپنے اندر ایک ڈگنیٹی محسوس کریں گے. آپ کو محسوس ہوگا کہ یو آر گریٹ. اور اگر ہم غیر اللہ سے مانگیں گے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے،
غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کریں گے تو مایوسیاں تو جو ہوں گی سو ہوں گی، لیکن اپنی نظر میں ہم گر جائیں گے، ہماری اپنی نظر میں ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ کو سورہ فاتحہ میں ملتی ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگلی بات ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کوئی کسی جگہ ملازمت اختیار کرتا ہے تو جب وہ رپورٹ کرتا ہے، جوائن کرتا ہے، پہلی حاضری دیتا ہے، تو کیا کہتا ہے جا کے اپنے امپلائر سے؟ سر میں آ گیا، 10 کی کرنا ہے، یہ ہوتا نا؟ بالکل اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی وہ راستہ جس پر تو ہمیں چلانا چاہتا ہے ہمیں وہ دکھا دے اللہ تعالیٰ۔ اور یہی ہوتا نا کہ اچھا امپلائی وہ ہے جو اپنے امپلائر کی مرضی کے مطابق چلے۔ امپلائر کی ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ امپلائر کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلے تو وہ اچھا امپلائی ہے، اور جو مرضی کے مطابق نہیں چلتا، خواہ جتنا مرضی کمپیٹنٹ ہو، وہ اچھا امپلائی شمار نہیں ہوتا۔ کمپیٹنٹ شخص شمار ہو سکتا ہے، ذہین آدمی شمار ہو سکتا ہے، بڑا کارآمد شخص شمار ہو سکتا ہے، لیکن اچھا امپلائی جو ہے وہ وہی ہے کہ جو اپنے امپلائر کی ڈائریکشن کے مطابق چلتا ہے۔ تو اچھا بندہ کون ہے؟ جو اپنے آقا سے ڈائریکشن لیتا ہے اور اپنے آقا کی ڈائریکشن کے مطابق چلتا ہے۔ آقا کہتا ہے رک جاؤ تو وہ رک جائے، آقا کہتے چلو وہ چل پڑے۔ اور سیرت النبی میں آپ دیکھیں کہ مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے، قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا وہ، یہ حکم دیا کہ تم نے اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مارے کھائیں ہاتھ باندھ کر، یعنی یوں کر کے اس ڈنڈے کو، اس چوٹ کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی اللہ کی اجازت سے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہاتھ باندھے رکھو، ہاتھ باندھے ہوئے۔ وہی ہاتھ جب مالک کا حکم آ گیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑتے رہنا، جنگ کرتے رہنا یہاں تک کہ فتنہ فرو ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین، نظام سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے، تو پھر صحابہ کرام تلواریں ہاتھ میں لے کر، نیزے ہاتھ میں لے کر، تیر کمانے ہاتھ میں لے کر آگے کے نہیں میدان میں، پھر پیٹھ نہیں دکھائی انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جو قرآن مجید نے کہا کہ چاہیے کہ تمہارا دشمن تمہارے اندر سختی محسوس کرے، اسے محسوس ہو کہ یہ ہارڈ نٹ ہے، اس کو چبانا ممکن نہیں ہے، اب شرافت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میدان میں مقابلہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تو مالک کی ڈائریکشن کے مطابق جب وہ کہے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، جب وہ کہے سو جاؤ سو جاؤ، جب کہے چل پڑو چل پڑو، جب کہے رک جاؤ رک جاؤ، وہ کہے ادھر جانا ہے تو ادھر جاؤ، کہے ادھر جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے ہیں، اسی پر آج افتتاح کرتے ہیں۔ ذرا وقت پہ آئیے گا، انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آئندہ نشست میں کہ بندگی کے تقاضے کیا ہیں، غلامی کے تقاضے کیا ہیں۔ انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے، بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق، ہم محسوس کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ذاتی تعلق نہیں ہے، اس کے مختلف الفاظ میں کوئی کہتا ہے ہمارے اندر روحانیت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے نورانیت نہیں ہے، کوئی الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ تعلق مع اللہ نہیں ہے، سارا ایک ہی مضمون ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے قائم ہوگا؟ بندگی ہے اصل چیز، غلامی ہے اصل چیز۔ جتنی ہم اس غلامی میں اور گہرے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنتے چلے جائیں گے، بنتے چلے جائیں گے، ہمیں ہر آن احساس ہوگا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، بندے ہوئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔